لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چند احادیث آپ کو سناؤں گا اور ان احادیث کی روشنی کے اندر آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فرمان کی روشنی میں محسوس کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں جنگ و جدال نہیں؟ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں آپس میں دست و گریباں نہیں؟ نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر بھی ہم پکے اور سچے مسلمان بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے نماز پڑھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، روزے رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا، داڑھی رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ نہیں، اب آپ حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو چار آدمی بیٹھ کر کسی کی آبرو کی نیلامی کرتے ہیں اور آبرو سے کھیلتے ہیں اور کسی کی عزت کے خلاف محنت و مشقت کرتے ہیں، عزت اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سرکار کے ارشاد کو سنو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کا بیہیویئر اور رویہ کیسا ہونا چاہیے اور اس رویے کے عوض میں پروردگار اسے کیا عطا فرماتا ہے، اسے سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب غور سے سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کی سختیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ نے اگر کسی مسلمان کی دنیا کی سختی دور فرما دی، تکلیف میں دیکھا آپ نے اس کی تکلیف دور کر دی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا صلہ نماز کا ہے، نہیں، اس کا اتنا بڑا صلہ ہے۔ آپ اس کی یہاں کی تکلیف دور کر رہے ہو، مولا آپ کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو۔ اب آگے کی حدیث سنیں، آگے کا ارشاد سنیں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے، عیب چھپائے، کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا اور اس عیب کو اگر کوئی مسلمان چھپائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود پر اللہ کی مدد کے دروازے کھول رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد ہمارا مولا فرماتا ہے۔ ہم مدد کسی کی کریں گے 10 روپے کے ذریعے، اور مولا جب مدد کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ یہاں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، پردہ پوشی، عیب چھپانا۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنے عیب پر پردہ پڑا رہے یہ نہ چاہتا ہو؟ اور کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دامن پر گناہوں کے دبے اور جس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو؟ کوئی گنہگار مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیب سے دنیا واقف ہو جائے۔ اب اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے
کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا پردہ رکھ لے اور اس کے عیب کو چھپائے تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس عیب کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اس عیب کو چھپائے. وہ ادھر اس کے عیب کو چھپائے گا، قدرت اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بازو میں اگر کوئی وضو کرنے بیٹھتا نا تو جب وہ چہرہ دھوتا تو چہرے کے گناہ جو ان پانی کے ساتھ گرتے، امام اعظم پانی کے قطرے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس نے چہرے سے کون سا گناہ کیا ہے. حدیث شریف میں ہے بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو امام اعظم نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، محسوس کر لیا کہ کون سے گناہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے کریم مجھے لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھا فرما دے. اور یہاں کیا ہے؟ اچھا ایسا کچھ اور تو ذرا بتا، کچھ اور معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تہم میں مت لگے رہو، مت تلاش کرو کسی کے عیب کو، کسی مومن کے عیب کو. منع کیا ہے قرآن نے. اور یہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا سچویشن ہے یہاں؟ کبھی یہ اسلام بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھو اسے چھپاؤ. اور وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خود سے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی مومن کی مدد کرنا خود نے اللہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا. اس کی تفسیر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، فرمایا گیا اگر کسی مسلمان کی آبرو جا رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس کی آبرو کو بچانے کی کوشش کرے اللہ رب العزت جل جلالہ اس آبرو بچانے والے کی مدد اس طرح سے فرمائے گا کہ دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا. یہ ہے مومن کا مقام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم اس اسلام کو کب سیکھیں گے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے. دربان کے ساتھ کوئی تکرار ہو گئی، حضرت عقبہ کی حضرت مسلمہ کے یہاں جو دربان تھا اس سے تکرار ہو گئی. آواز حضرت مسلمہ تک پہنچ گئی تو حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر دیکھا تو حضرت عقبہ ابن عامر ہیں، انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا. غور سے سنو، کہتے میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا بلکہ ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں. کیا تمہیں یاد ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر حضرت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں یاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا؟ اب کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس ارشاد کو بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے، جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرے
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ سن کر حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس اس حدیث کے لیے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، گندگی کو کوریدنے سے بدبو پھیلتی ہے، یہاں اگر گناہ معلوم ہو جائے، بلکہ بسا اوقات تو آدمی گناہ کرتا ہی نہیں، گناہ کا خیال کسی کے لیے دل میں آ گیا، ہو سکتا ہے یہ گناہ کرتا ہوگا، اور اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، نتیجتاً گناہ کرنے والا کیا ہی نہیں ہے اور اس کی آبرو چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، آج پوری دنیا میں ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ہماری آبرو اور عزت کچھ بھی نہیں رہ گئی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جاسوسی کی اور مسلمانوں کی آبرو اور مسلمانوں کی عزت اور ان کے گناہوں کو ہم نے دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ سے جاننے کے لیے، مثال کے طور پر ایک شخص زانی ہے، بدکار ہے، خطاکار ہے، آوارہ ہے، اور کسی گھر میں اس نے رشتہ بھیجا کسی کی لڑکی کے لیے، لڑکی والے اگر تمہارے پاس آئیں اور یہ پوچھیں کہ اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ بندہ کیسا ہے، تو اب آپ یہاں عیب چھپائیں گے نہیں، چونکہ وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، تو صحیح مشورہ دینا یہ بھی میرے آقا کے حکم کے اندر داخل ہے۔ تو اس وقت اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں اور اس کی عادتوں سے اس طریقے، یہ بھی اس وقت جب آپ کی تحقیق یقین کے درجے میں ہو، گمان کے درجے میں نہیں ہو۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ لوگ جن کا کام ہی بیٹھ کر کسی کی آبرو سے کھیلنا ہوتا ہے، عیب ہی بیان کرنا، اب ان کے بارے میں سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی مخفی بات کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی مخفی باتوں کو چھپائے گا، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے پردے کو فاش کر دے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اول تو یہ ہے کہ ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور دوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اور یہ پردہ ڈالنا خود اپنے عیبوں کے چھپانے کا رب کی طرف سے اہتمام کرنے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، غور سے سنیے آپ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے، پھر بلند آواز سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، اے لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے ابھی اسلام قبول کیا اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، سنو، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور ان کی مخفی باتوں کا کھوج نہ لگاتے پھرو،
کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی باتوں کا کھوج لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کی کھوج لگاتا ہے، اور جس کی خفیہ باتوں کا کھوج اللہ لگائے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے کجاوے کے اندر چھپا بیٹھا ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں، اب سمجھنے کی بات ہے، یہ حدیث انہوں نے بیان کر لی، اب یہ حدیث یہ ارشاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں، اور خانہ کعبہ کے سامنے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار کے اس ارشاد کے بعد کعبہ معظمہ کی طرف نظر اٹھائی۔ کس کی طرف؟ بولیے، کعبہ معظمہ کی طرف نظر اٹھائی، اور نظر اٹھا کر انہوں نے کیا کہا؟ تو کتنا عظیم ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بولیے کس سے کہہ رہے ہیں؟ کعبے سے کہہ رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری عزت و حرمت کتنی اعظم ہے، اور بندے مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، رخ کعبے کی طرف کرو، نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھو، اور پھر اگر کسی مومن کی عزت سے کھلواڑ کرو تو یہ کھلواڑ کرنا یاد رکھیں اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اپنے لیے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشادات کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہنا یا عیب تلاش کرنے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کی مخفی باتوں کو تلاش کرنے سے بچنا چاہیے، اور کوئی عیب پتہ چل جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔